وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ بھی تفصیل سے بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے مشہور پیغمبر ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی وفات سے 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام طبعی طور پر بڑے بردبار تھے۔ اپنی رہائش کے لیے چھوٹا سا مکان تک نہیں بنایا۔ جس جگہ خدا کی عبادت کرتے وہیں اٹھتے بیٹھتے اور وہیں پر سو جاتے۔ قوم سمود مدینہ سے شمال کی طرف مقام حجر میں رہتی تھی۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہے یہ سب اسی قوم کا مقام سکونت تھا۔ یہ قوم بڑی مالدار تھی جس کی وجہ سے عیش و عشرت میں پڑ کر خدا فراموش ہو گئی تھی۔ پہاڑ کاٹ کاٹ کر ان میں بڑے بڑے محل تعمیر کرا کر ان میں بود و باش رکھتی تھی اور دور دور سے سنگ تراشوں کو بلا کر ان سے محلات تعمیر کراتی تھی اور ساری دولت ان کی مزدوری میں صرف کرتی رہتی تھی۔ اور دولت کے نشہ میں ایسی مدہوشی ہوئی کہ سنگ تراشوں سے پتھروں کے بت بنوا کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ دوستو، قوم سمود کی آبادیاں حجر میں تھی۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہے وہ سب ان کا مقامی سکونت تھا۔ سمود کی بستیوں کے کنڈرات اب بھی موجود ہے۔ بعض مصریوں نے پوری تحقیق کی ہے۔ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی تھی جس میں متعدد کمرے تھے اور اس حویلی کے ساتھ بڑا حوض تھا اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ سمود اس قوم کے جد امجد تھے جن کا نسب کچھ اس طرح سے ہے: سمود بن عامر بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ سمود کی اولاد قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد عرب میں پھیل گئی تھی اور ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا۔ جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا اس کا نام وادی قرا تھا اور جو شام کے قریب تھا اس کا نام حجر تھا۔ ان دونوں کے درمیان 1700 بستیاں چھوٹی اور بڑی دونوں آباد تھی۔ ان بستیوں میں مضبوط عمارتیں بنائی گئی تھی۔ کھیتی کے کام کرتے، کنویں اور تالاب کھودتے تھے۔ ان زمینوں میں پتھر کے سبب سے پانی کم تھا۔ پتریلی زمینیں تھیں اس لیے کنویں، تالاب وغیرہ دشواری سے کھودتے جاتے تھے۔ اکثر مال باغات لگانے اور مکانات تراشنے میں خرچ ہوتا تھا۔ عمارتیں منقش تراشتے تھے۔ آخر میں ہوتے ہوتے پتھروں کی عجیب و غریب صورتیں تراشنے لگے۔ پھر ان کو پوجنا شروع ہوئے یہاں تک کہ بت پرستی ان میں پھیل گئی۔ اللہ جل شانہ سے بالکل غافل ہو گئے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام شکل و صورت اور حسب و نسب کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے اعلیٰ تھے۔ لڑک پن ہی سے نیک بختی اور صلاحیت کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ پھر رسالت کا مرتبہ عنایت فرما کر پروردگار عالم نے وحی نازل فرمائی، جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ کہا اس نے، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک مختصر اور کمزور سی جماعت آپ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائی اور مسلمان ہو گئے، لیکن قوم کے بڑے سردار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے خدا کی دی ہوئی خوشی اور عیش و عشرت کا شکر ادا نہ کیا، اور اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے اور کفران نعمت کو شعار بنایا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم باطل پرست ہوتے اور خدا کے صحیح دین کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقہ پر قائم نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ دن دولت اور سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی اور سیم و زر کی کثرت اور بلند اور عالی شان محلات کی رہائش اور میوہ جات اور پھلوں کی کثرت اور شیریں نہریں اور عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے تابعداروں کو دیکھ اور پھر ان کی تنگحالی اور غربت پر نظر کر کے بتا کہ خدا کے مقبول کون ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، آپس میں کہتے، کیا ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اتری ہے؟ اور کہتے ہیں، اَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام پروردگار کے رسول ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن ان کو مسلمان جواب دیتے کہ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، یعنی بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر کافر غصہ میں آ کر کہتے، اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، یعنی بے شک ہم تو جس پر تم ایمان لائے ہو انکار کرتے ہیں۔ بہرحال ان مغروروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ دوسرے مقام پر پروردگار عالم جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر اسی میں تم کو بسایا، پھر اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ لوگوں نے کہا، ہم تو تجھ پر بڑی امید کرتے تھے، جیسا کہ فرمان ہے، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، یعنی اے صالح، پہلے تو ہمیں بڑی امیدیں تجھ سے وابستہ تھی، پھر کیا ہوا؟ تو ہم کو روکتا ہے ان معبودوں سے کہ پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، ہمیں تو بڑا شک ہے جس طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ اور تیسرے مقام پر پروردگار عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، البتہ تحقیق جھٹلایا ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو، ہم نے اپنی نشانیاں ان کو دکھلائی، مگر وہ روگردانی کرتے رہے اور پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہے، مگر یہ حفاظت کام نہ آئی۔ چوتھی جگہ پر پروردگار عالم جل جلالہ کا ارشاد ہے، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ جھٹلایا سمود نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، کیا تم ڈرتے نہیں کہ تمہارے پاس میں پیغام لایا ہوں؟ ڈرو اللہ سے اور میرا کہنا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ کا بدلہ، میرا بدلہ اس پر ہے جو اس جہان کی پرورش کرتا ہے۔ اور پانچویں مقام میں پروردگار عالم یوں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف
ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، اور چھٹے مقام میں ارشاد ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، اور جو سمود تھے ہم نے انہیں راہ دکھائی، پھر پسند کیا انہوں نے اندھا رہنا ہدایت پر جانے سے۔ اور 7ویں مقام میں ہے وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور قوم سمود میں کہا فائدہ اٹھاؤ ایک وقت تک، یعنی خدا کے عذاب تک۔ اور 8ویں مقام میں فرمایا وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، سمود کو بھی ہلاک کیا، کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ اور 9ویں مقام میں فرمایا کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا قوم سمود نے ڈرانے والوں کو۔ اور 10ویں مقام میں فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فأما ثمود فأہلکوا بالطاغیہ، جھٹلایا سمود نے اور عاد نے اس کڑکڑانے والی بات کو، سمود غارت کیے گئے اچال کر سخت بونچال سے۔ 11ویں جگہ میں ہے کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا سمود نے اپنی شرارت سے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سورۃ الشمس کی تفسیر میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تبلیغ کی دعوت اپنی قوم کو کرنی شروع کر دی۔ اپنی قوم کو نصیحت کرتے، لیکن قوم نے انکار پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں بموجب تمہاری خواہش کے تمہیں معجزہ دکھاؤں تو پھر بھی تم نے اگر میرا کہنا نہ مانا اور ایمان نہ لائے تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں تاریخ کو ہر سال شہر سے باہر جاتے ہیں اور بتوں کو بھی اچھی پوشاک اور زیور سے آراستہ کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ چل اور اپنے خدا سے اپنا مطلب مانگ، پھر دیکھے کہ تیرا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا، پھر اس دن شہر سے باہر گئے جس دن کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بھی گئے، اور جب عیدگاہ کو پہنچے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھا دیا اور بڑے ادب سے اپنی اپنی حاجتیں مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھ سکے کہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بڑی عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، آخر وہ عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم جو کچھ کہو میں اپنے مالک الملک اور قادر علی الاطلاق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں، اس کی قدرت کو بھی دیکھ لینا کہ وہ اپنے خاص بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ پھر جندع بن عمر جو ان کا بڑا سردار تھا، سب نے اسی کو کہا کہ تم ہی جو چیز طلب کرنا چاہو طلب کر لو، جو یہ نہ لا سکے اور عاجز ہو جائے۔ تب جندع نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ پہاڑ جو عیدگاہ کے سامنے ہے، اس سے ایک اونٹنی ہمارے لیے نکال کر اس کی پیشانی سیاہ ہو اور باقی سارا بدن سفید اور بال بڑے نرم اور 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اسی کی طرح شکل میں ہو اور رنگ میں بھی اسی کی طرح ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ اسلام کے بارے میں ان سے وعدہ لیا، سب نے اقرار کر لیا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو پتھروں کے پاس لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کر دی اور مسلمانوں کو کہا تم میرے پیچھے کھڑے رہو اور میری دعا پر آمین کہو۔ قوم سمود کے سردار اور تمام لوگ ارد گرد کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ خدا کی قدرت، اچانک اس پہاڑ سے چلانے کی آواز آئی
جس طرح بچہ جننے کے وقت جانور آواز نکالتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، قدرت خدا سے وہ پہاڑ پھٹا جیسی انہوں نے طلب کی تھی، جیسا کہ فرمان ربانی ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ بے شک آ چکی تمہاری طرف یہ واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اس کو کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اس ماجرے کو دیکھ کر سب لوگ ایک ہی آواز میں کہنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے، اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ جندع بن عمر کے ساتھ 6000 آدمی اسلام کے نور سے منور ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گرا اور گزشتہ تقصیروں سے نادم ہوا اور معافی چاہی، لیکن دوسرے اپنے نفس اور کفر کی شامت سے انکار پر قائم رہے اور اپنے فرمانبرداروں کو بھی سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ بدبخت حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر پھر گئے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خلاف عہد کیا، یعنی وعدہ خلافی کی، اور مجھ پر ایمان نہیں لائے، اب خدا کے عذاب سے تمہارے لیے بچاؤ اسی میں ہے کہ تم اسی اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو۔ اس اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف اور رنج نہ پہنچاؤ، تمہارا بچاؤ اسی میں ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہے گا، خدا کا عذاب تم پر نہیں آئے گا۔ اگر کسی قسم کی تکلیف اسے پہنچائی تو پھر آپ لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہ اونٹنی بڑے جسم والی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں سمود کے شہروں میں سے شہر حجر میں گیا تو اس اونٹنی کی جگہ کی مشہوری سنی کہ لوگ اس کی زیارت کو جاتے تھے۔ جب میں بھی گیا تو میں نے اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ اپنے ہاتھ سے ناپی تھی، 60 گز تھی۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ خدا کی طرف سے ایک معجزہ کی اونٹنی ہے، اس کو خدا کی زمین پر چرنے دو ورنہ تمہیں جلدی عذاب پکڑ لے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے، هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے فیصلہ کن نشانی ہے، بس اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین پر چرتی رہے اور اس کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچانا ورنہ فوراً تمہیں عذاب پکڑ لے گا۔ اور دوسرے مقام میں ارشاد ہے کہ ہم ایک اونٹنی جو ان کے واسطے آزمائش اور امتحان ہے بھیج رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی کو ان کے واسطے جو آزمائش ہوگی۔ وہ اونٹنی بڑے قد والی اور رعبدار تھی، جس طرف وہ جاتی سب جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے اور پانی پر جب جاتی سارا پانی پی جاتی۔ جب لوگ تنگ آ گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پلاؤ، جیسا کہ فرمان ربانی ہے، قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم۔ کہا، یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے بھی ایک دن مقرر ہے، اور نہ چھیڑو اس کو بری طرح، بس پکڑے گی تمہیں آفت ایک بڑے دن کی۔ کیونکہ وہ اونٹنی ایسی حالت میں تھی کہ سب جانور اس سے ڈرتے کہ جس جنگل میں وہ چرتی تھی
دوسرا جانور وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، اور جس تالاب یا کنویں اور ندی پر وہ جاتی سارا پانی پی لیتی تھی، اور جس چراگاہ میں وہ چرتی وہاں گھاس کا نام و نشان نہیں رہتا تھا۔ اور شام کے وقت جب وہ واپس لوٹتی تھی تو شہر کے سب لوگ آ کر اپنے اپنے برتن دودھ سے بھر لیتے تھے، اور تمام شہر والوں کو اس کا دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ جب کچھ مدت اس طرح گزری تو مال مویشی والے اس کے چرنے پھرنے سے تنگ آ گئے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے چرنے اور پانی پینے کی باری مقرر کر دی۔ اس اقرار پر کچھ میعاد گزر گئی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور چرتی چکتی، اور دوسرے دن اس کو حضرت صالح علیہ السلام باندھ دیتے، لیکن شہر والے لوگ جو جانوروں کا شوق رکھتے تھے ان پر یہ بات مشکل گزرتی۔ دل میں یہ خیال تھا کہ کسی بہانے سے یہ اونٹنی یہاں سے دور ہو جائے تاکہ ہمارے جانور بافراغت چرے، لیکن عہد کو توڑنے اور قول و اقرار کے خلاف ہونے سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان اسی قوم سے ماں باپ کو ایذا دینے والا زبان دراز ظاہر ہوا۔ وہ ایک فاحشہ عورت پر عاشق ہوا جس کا نام عشیرہ تھا۔ خوبصورتی اور لطیفہ گوئی اور نزاکت میں مشہور تھی، اور اس عورت کے 8 آدمی بھی گھر میں شراب نوشی اور اس کی لونڈنیوں سے بدکاری کرتے تھے، اور یہ نوجوان بھی اس کا عاشق تھا۔ ایک دن اس نوجوان نے اس عورت سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپے رہے گی، مجھ سے اعلانیہ طور پر نکاح کرو کہ عمر بھر ہنسی خوشی سے رہے۔ اس بدکار عورت نے کہا کہ اگر تیرا اس بات کا خیال ہے تو ایک فرمائش میری بھی ہے، تو میں اپنے مال و متاع اور لونڈیوں کے ساتھ تیری فرمان بردار ہو جاؤں گی، اور وہ فرمائش یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس نے مجھے اور تمام شہر والوں کو رنج اور بلا میں ڈالا ہے اور تمام جانوروں کو بھوک و پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے، بس اس اونٹنی کو مار ڈال دو اور اس کی کونچیں کاٹ دے کہ ہم سب اس بلا سے نجات پائے۔ اس عورت کے اور لوگوں سے زیادہ جانور تھے، اس کی زیادہ کوشش تھی کہ یہ اونٹنی دور ہو جائے، اور اسی طرح ایک دوسری مالدار عورت نے اپنی بیٹی کو لالچ دے کر ایک نوجوان مستح کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا۔ غرض یہ ہے کہ اس نوجوان شخص نے اور مستح نے اس ادنا اور خسیس کام کے لیے ایسے بڑے گناہ کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور اس اونٹنی کے قتل کی تدبیر میں کوشاں ہوئے۔ اپنے یاروں اور اشناؤں کو بھی اس کام میں اپنا رفیق بنایا۔ پھر ایک تنگ گلی میں جو اس اونٹنی کے آنے جانے کا راستہ تھا گاتھ میں بیٹھ گئے اور اپنے یاروں کو بھی بٹھا دیا۔ جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی تو مستح بن سالف جو اس عورت کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور وہ بھی اس عورت سے بدکاری کرتا تھا، اس نے سب سے پہلے اس اونٹنی کی پیشانی پر تیر مار دیا۔ پھر دوسرے 7 آدمی تلواریں کھینچ کر غل مچاتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے، لیکن وہ اونٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی، جس طرف حملہ کرتی سب کو بھگا دیتی۔ آخر نوجوان ملعون نے اس کے پیچھے سے پہنچ کر تلواریں اس کی کونچوں میں ماری، پھر وہ اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ زمین پر گرتے ہی اس کے یار پہنچ گئے اور تلواروں سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جیسا کہ پروردگار عالم جل جلالہ کا ارشاد ہے: کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها۔ جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی سے جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بدبخت آدمی۔ اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، اس کو عزت سے رہنے دو، برے خیال سے ہاتھ بھی نہ لگانا، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے: فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ پس کہہ دیا تھا ان کو
اللہ کے رسول نے کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزے کی اونٹنی ہے اور اس کو چھوڑ دو کہ وہ خدا کی زمین میں چرتی رہے۔ پس جھٹلایا پیغمبر کو، پس اونٹنی کی کونچیں کاٹی، پس الٹ مارا ان پر زمانے کو۔ ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے سبب سے پس برابر کر دیا ان کو، اور نہیں ڈرتا پروردگار ان کے انجام کار سے۔ اور سورہ قمر میں ارشاد ہے فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، پکارا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، پس پاؤں کاٹ ڈالے اونٹنی کے۔ اس بات کو سن کر سب شہر والے خوش ہو گئے، اور اس کا گوشت سب شہر والے تقسیم کر کے اپنے اپنے گھروں کو لے گئے۔ پیچھے سے جب اس اونٹنی کا بچہ آیا تو وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بھاگا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں کو فرمایا کہ تم نے خدا کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کروا دیا ہے۔ اب بھی بچاؤ کی ایک صورت ہے کہ میرے ساتھ چلو اور اونٹنی کے بچے کو اپنے شہر میں واپس لے آؤ اور اس کو خوش رکھو تاکہ تمہیں پروردگار عالم عذاب سے بچائے۔ وہ نوجوان ملعون شخص اور دوسرے کافروں نے اس بات کو نہیں مانا اور اس کی حقیقت کو بھی نہیں جانا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ اونٹنی کے بچے کو لانے کے لیے پہاڑ پر گئے۔ جب اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو 3 مرتبہ آواز نکالی تو وہ پتھر پھٹ گیا جس سے اونٹنی نکلی تھی، تو وہ بچہ اس پتھر کے اندر گھس گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے واپس آ گئے، لوگوں سے آ کر کہا کہ تم نے اپنے لیے خرابی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے۔ اس اونٹنی کے بچے کے 3 آواز نکالنے کی یہ تعبیر ہے کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے خدا کے عذاب سے۔ پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے، اور دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ بدھ کے دن اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا، اور جمعرات کو صبح جب لوگ بیدار ہوئے تو سب کافروں کے منہ زرد تھے۔ پھر سب کو یقین ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچ فرماتے تھے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔